بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم جس مضمون کا آغاز کریں گے اس کا عنوان ہے شجرکاری کی اہمیت و افادیت۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ شجرکاری ہوتا ہے درخت لگانا، اور اس مضمون میں ہم پڑھیں گے کہ شجرکاری یعنی درخت لگانے کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، انسانوں اور ماحول کو کیا فائدہ ہوتا ہے، باقی مخلوقات پر شجر لگانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آلودگی میں کس طرح کمی کرتے ہیں شجر اور درخت۔ تو یہ ہم آج اس مضمون میں پڑھیں گے۔ اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مختلف پیراگراف آپ نے بنانے ہیں، آیات کا یا اشعار کا، جہاں بھی موقع محل ہے وہاں آپ نے کے تراجم کا استعمال کرنا ہے۔ اگر کہیں حدیث نبوی اس حوالے سے ملتی ہے تو اس کا آپ نے لازمی ذکر کرنا ہے، اس کا حوالہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ آئیے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا یعنی تخلیق کیا، اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے برتر اور اشرف یعنی افضل انسان کو بنایا۔ انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ زمین کے سینے میں رکھ دیا، یعنی کہ اسی زمین سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، اناج حاصل کرتے ہیں، اسی زمین سے ہم معدنیات حاصل کرتے ہیں، ہیرے جواہرات، پٹرول، گیس وغیرہ سب اسی زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے دیا گیا ہے؟ انسانوں نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر دوسری مختلف چیزوں سے مزین کر دیا، سجا دیا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا گیا ہے ترجمہ: اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل یعنی پہاڑ ڈال دی ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین یعنی مخصوص مقدار سے اگا دی ہے۔ جب اس کائنات میں تمام چیزیں موزوں اور مناسب یعنی مناسب انداز میں، مقدار میں ہوں گی تو وہ توازن، برابری، یکسانیت کہلاتا ہے۔ جب تک یہ توازن، یہ برابری قائم رہتی ہے، فطرت کی، قدرت کی ہر شے، ہر چیز نہایت ہی خوبصورت اور دلکش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب اس فطری توازن میں بگاڑ، خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کائنات میں موجود ہر جاندار کو مسائل یعنی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام ایک مکمل اور خوبصورت دین ہے، اور مومن کی زندگی اس کے باطن یعنی اندرونی حالات، اس کے ظاہر یعنی جو انسان سامنے ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے ماحول کو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ پرنور بھی بناتی ہے۔ اسلام ایک ایسی سادگی چاہتا ہے جو سراپا حسن ہو، یعنی کہ وہ سادگی میں بھی حسن چاہتا ہے، مکمل حسن ہو۔ اس کا ثبوت ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس کا: اللہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ جمال یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں جو الفاظ قوسین میں لکھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھا تھا کہ یہ الفاظ معتزہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ نہ بھی لکھے ہوں تو بھی جملے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف وضاحت کے لیے لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہونے کا درجہ عطا فرمایا اور اسے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اپنے ذہن کی پرورش صحت بخش یعنی کہ صحت افزا، صحت دینے والی اور پاکیزہ ماحول میں کریں۔ درخت، جنگل، سبزہ ماحول کو شگفتگی اور تازگی بخشتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران میں بھی درختوں، فصلوں اور سبززاروں کو تباہ و برباد کرنے سے منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کائنات کی سیر کرنے اور اسی ایک خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور اس کی دنیا کو تسخیر کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں اور قدرتی برکتوں کی قدر کریں اور ان کی حفاظت میں کوئی غفلت نہ برتیں، کوئی لاپرواہی نہ دکھائیں۔ یہ درخت اور جنگلات ہی ہیں جو ہماری نگاہوں کو سکون، دلوں کو شگفتگی یعنی تازگی اور جسموں کو آسودگی یعنی راحت عطا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ درختوں کے خون کی یعنی ٹھنڈے سائے کی قدر و قیمت کسی آبلا پا یعنی کہ جس کے پاؤں زخمی ہوئے ہوں، جس کے پاؤں چھالوں سے بھرے ہوں، مسافر سے ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص مسلسل گرمی میں سفر کر رہا ہے اس کو ہی پتہ ہے کہ سائے کی اہمیت کیا ہے، درخت کی اہمیت کیا ہے۔ سرسبز و شاداب درخت اور ان پر چہچہاتے گیت گاتے پرندے ایک ایسا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ دراصل دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس میں ہمیں درختوں، پودوں، سبززاروں سے والہانہ شدید محبت کا درس یعنی سبق ملتا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جنت میں مختلف انواع و اقسام کے یعنی مختلف اقسام کے درختوں اور پھلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ درخت اور پودے جن میں طرح طرح کے پھل اور پھول لگتے ہیں، یہ سب اسی خالق کی تسبیح تعریف بیان کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مسکن یعنی ٹھکانہ، گھر بنایا ہے، ایسے ہی درختوں کو پرندوں کا نشیمن یعنی گھر بنایا ہے، جہاں وہ بیٹھ کر چہچہاتے ہیں اور اسی ایک مالک کا ذکر بلند کرتے ہیں۔
جہاں اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کے دوسرے کارناموں کو بھلا دیا، وہاں اس خوبی اس اچھی عادت کو بھی پس پوش ڈال دیا، اس خوبی کو بھی اس اچھی عادت کو بھی بھلا دیا ہے کہ وہ درخت کو لگانا، ان کی پرورش کرنا اپنے دین کا حصہ سمجھتے تھے، اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے تھے۔ اگر ہم رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاکیزہ زندگی پر نظر ڈالیں، توجہ دیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی مقدس سرزمین پر اپنے ہاتھوں سے کھجور کے باغات لگائے اور کسی بھی درخت یا پودے کو بغیر کسی خاص وجہ کے کاٹنے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اب یہاں حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ کس کی طرف سے؟ جو مسلمان کوئی درخت یا پودا لگا رہا ہے۔ درخت اور انسان کا تعلق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی کہ شروع سے ہے جب سے کائنات بنی ہے، اور ابد تک یعنی جب تک کائنات قائم رہے گی تب تک ہے۔ ایک سایہ دار درخت خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن لوگوں کو ٹھنڈا سایہ فراہم کرتا ہے، دیتا ہے۔ درخت صرف آکسیجن ہی مہیا نہیں کرتے بلکہ آب و ہوا کو خوشگوار بنانے اور درجہ حرارت کی شدت سختی کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درختوں سے حاصل کردہ لکڑی عمارات میں استعمال ہونے کے علاوہ فرنیچر، کھیلوں کے سامان اور دوسری اشیاء دوسری چیزیں بنانے کے کام آتی ہے، جسے پاکستان برآمد کر کے دوسرے ملکوں کو بھیج کر بہت سا زر مبادلہ کماتا ہے، تجارتی رقم حاصل کرتا ہے۔ یہ سیم و تھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کرتے ہیں جس سے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک میں معتدل یعنی متوازن آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کا 20 سے 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مطلب یہاں جہاں زیادہ جنگلات نہیں ہوں گے، جہاں زیادہ درخت یا پودے نہیں ہوں گے، وہاں درجہ حرارت زمین کا بڑھتا رہے گا، اس علاقے کا درجہ حرارت بڑھتا رہے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف 5% رقبے پر جنگلات ہیں اور ایک عرصے سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو جنگلات کسی ملک کی معیشت مالی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں مختلف اقسام کے پھل، بیج اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں۔ جنگلی حیات یعنی پرندوں اور چرند کی بقا سلامتی کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ ان کی بدولت مختلف صنعتوں مثلا ریشم سازی، کاغذ اور گتا سازی میں بھی ترقی ممکن ہے۔ دراصل درخت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی جس کو ہم کسی کی چیز کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتے۔ درخت زراعت کے شعبے میں زمیندار کی معاونت مدد کرتے ہیں۔ یہ نرم و نازک فصلوں کو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھنے کے علاوہ سردی کی شدت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ان پر بسیرا کرنے والے، ان پر گھر بنانے والے، رہنے والے پرندے فصلوں کے لیے نقصان دہ کیڑوں کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہی یعنی درخت ہی کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش برسانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتے ہیں، جس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ سے مٹی کی زرخیز تہ بھی نہیں بہہ سکتی، جس سے زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ یعنی کہ جب مٹی بہہ جاتی ہے بارشوں کے ہونے سے تو اسے زمین کا کٹاؤ کہتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات جو اوپر کی اچھی مٹی ہوتی ہے وہ بھی بہہ کر جو ہے وہ گٹروں وغیرہ میں، نالیوں وغیرہ میں چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر جنگلات نہ ہوں تو دریا اپنے ساتھ ریت اور مٹی کی بڑی مقدار بہا کر لے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر جاتی ہیں اور زراعت و صنعت کے لیے کم پانی ذخیرہ ہوتا ہے۔ درخت طوفان اور آندھیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک کے صحراؤں کو جنگلوں میں تبدیل کرنا بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ملک کی معیشت میں ناقابل یقین حد تک ترقی ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں یعنی آغاز میں جب دنیا کا آغاز ہوا تو انسان غاروں میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تجسس کا، تلاش کا، کھوج کا مادہ رکھا ہے، اس لیے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا۔ پہل وہ پتوں سے اپنا بدن ڈھانپتا تھا، چھپاتا تھا، پھر کپڑوں سے اپنا بدن ڈھانپنا شروع کیا اور انسان نے نئی نئی چیزیں ایجاد کیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں بہت سی سہولیات پیدا کر لی اور اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کارخانے اور صنعتیں لگائیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اور آبادی بڑھتی گئی، انسان کا ماحول بھی آلودہ یعنی خراب ہوتا گیا، اور آج کی دنیا ماحولیاتی آلودگی کے ہاتھوں اس قدر پریشان ہے کہ کھلی فضا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے۔ دراصل انسان نے اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارے مسائل، ساری مصیبتیں خود پیدا کی ہیں۔ آج انسان انسانیتی درجے سے گر چکا ہے۔ اس کا مقصد بس دولت کا حصول ہے، اور اس مقصد کے لیے ماضی میں بھی جنگلات کاٹے گئے اور آج کل بھی جنگلات کاٹے جا رہے ہیں۔ شجرکاری یعنی درخت لگانا، درخت اگانا ہر دور، ہر زمانے کے انسان کے لیے اہم رہی ہے اور رہے گی۔ پہلے زمانے میں انسان کے پاس گھر نہ تھا تو اس نے درخت کو اپنا بسیرا بنایا، اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر بنایا۔ جب وہ بھوکا مر رہا ہوتا تھا تو درخت کے پھل ہی تھے جو اسے سہارا دیتے تھے، اس کی بھوک مٹاتے تھے۔ آج بھی انسان درخت سے بہت سے کام لے رہا ہے اور لیتا رہے گا۔ انسان لکڑیاں کاٹ کر
लकड़ियाँ दरख्त ही से हासिल करता है। गोंद, शहद वगैरह सब इंसान ने दरख्त से हासिल किया। जिस तरह इंसान दरख्त से काम लेता है, परिंदे और जानवर भी इससे काम लेते हैं। तकरीबन सारे परिंदे दरख्त पर घोंसला बना लेते हैं या अपना घर बना लेते हैं। सब्ज़ी खोर यानी कि पत्ते खाने वाले या फल वगैरह खाने वाले परिंदे अपनी ग़िज़ा भी दरख्त ही से हासिल करते हैं। गरज कि दरख्त इंसान के लिए ही नहीं, परिंदों और जानवरों के लिए भी मुफीद फ़ायदेमंद है। बकौल शायर, पेड़ से पेड़ मिल के रोता है जब कोई परिंदा शिकार होता है। आज दुनिया को एक और बड़ा मसला दरपेश है, यानी कि एक और मसला दुनिया के सामने है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी दुनिया का बढ़ता हुआ दर्जे हरारत। तहकीकात से पता चला है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो ये दुनिया तबाही का शिकार हो सकती है। दरख्त से ग्लोबल वार्मिंग को ज़ेर किया जा सकता है, शिकस्त दी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि दरख्त जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं और ठंडा साया फराहम करते हैं, तो ज़मीन का दर्जा हरारत अपने आप कम हो जाता है। हमारे मुल्क की आबादी में रोज़ बरोज़ यानी हर रोज़ हर गुज़रते दिन इजाफा हो रहा है, और इसके साथ लोग रिहायशी तैयार करने के लिए दरख्तों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों को, काबिल कार ज़मीनों को ख़त्म करके अपने महल बनाने में मसरूफ़ हैं, जो न सिर्फ मुल्क की मईशत, मुल्क के माली मामलात के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ज़मीनी आलूदगी का भी बाइस है। ग़रज़ ये है कि शजरकारी के सिलसिले में हमारी अदम दिलचस्पी के बाइस, हमारी दिलचस्पी ना लेने की वजह से चरिंद परिंद और दीगर हशात, दूसरे हजरात, कीड़े मकोड़े के लिए पनाहगाहों का फुक़दान कमी जन्म ले रहा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ी की दौलत से नवाजा है, लेकिन ये सोना उगलने वाली ये ज़रख़ेज़ ज़मीन आज सहराओं और मैदानों में तब्दील हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान जंगलात के रकबे में इजाफे के लिए कोशिशें कर रही है और हर साल बहुत से इक़दामात करती है, मगर ज़रूरत इस अम्र की है, ज़रूरत इस बात की है कि दरख्तों के गैर ज़रूरी कटाव पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। साल में कम अज़ कम 2 बार सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम चलाई जाए, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अक़साम के बीज दरामद करके बाहर के मुल्कों से मंगवा कर, अच्छी नस्ल के बीज मंगवा कर पौधों की नर्सरी उगाकर आवाम को फ़राहम की जाए, ताकि लोगों में दरख्त उगाने का रुझान पैदा किया जा सके, शौक़ पैदा किया जा सके। चुनांचे हुकूमत के इन इक़दामात से जंगलात के ज़ेर काश रकबे में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन शजरकारी मुहिम को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इसका दायरा स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सतह तक भी बढ़ाना चाहिए, यानी तालिब इल्मों को भी दरख्त लगाने की अहमियत और अफादियत बताकर उनके ज़रिए जो है हम शजरकारी की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। दरख्तों की चोरी रोकने के सख्त कानून साजी भी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो अज़ीज़ तालिबात, ये था हमारा आज का मज़मून, शजरकारी की अहमियत और अफादियत, और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। आप इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मज़मून लिखने में, और मज़मून लिखने के लिए जो आपको शुरू में कायदा उसूल बताया गया था कि मज़मून एक ख़ास तरतीब में होना चाहिए, अशार का इस्तेमाल होना चाहिए। इन अशार के अलावा भी अगर आपके पास कोई अशार हो तो वो भी आप पैराग्राफ की मुनासबत से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने ये अच्छी तरह से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।